لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، خالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفدى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمة الدائمة السرمدية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. وقال الله عز وجل في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءاللہ ہمارا موضوع حدیث پاک پیغمبر آغامی بخشتی ہے تو اردو میفهمیم انشاءاللہ. حدیث پاک پیغمبر جو بڑی مشہور ہے کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے اٹھ کھڑے ہوں چاہے بیٹھ جائیں. یہ انشاءاللہ اس پر اگلی مجلسیں کل سے انشاءاللہ شروع ہوں گی. مگر آپ کو اس تحیر سے اور اس حیرانگی سے یعنی افاقہ ہو جائے اور یہ حیرانگی دور ہو جائے کہ آخر عشرہ محرم عشرہ امام حسین ہے، تو پھر امام حسن اور امام حسین والی حدیث کو میں نے کیوں منتخب کیا؟ آگے چل کے انشاءاللہ کل کے مجلس سے انشاءاللہ پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ کیا وجہ ہے. مگر البتہ آج صرف دلیل کے طور پر آپ اگر دیکھیں تو جہاں پر بھی رسول اللہ نے امام حسین کا تذکرہ کیا وہاں امام حسن کا تذکرہ ضرور کیا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ نہیں کہا کہ حسین کا الگ فضیلت، حسین کی الگ فضیلت اور امام حسن کی الگ فضیلت. قرآن مجید نے بھی جب مباہلے میں تذکرہ کیا کہ نبی کے بیٹے ابنا انا، تو دونوں کا اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا کمپلیمنٹری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے. اب کس طریقے سے کربلا کے اندر امام حسن علیہ السلام کا رول ہے اس عشرہ محرم میں، وہ انشاءاللہ کل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج کے لیے صرف اتنا، کیونکہ آغاز مجلس ہے اور یہ عشرے کی آغاز کی مجلس ہے، اس لیے میں نے سورہ والفجر کی پہلی 2 آیتوں کو منتخب کیا ہے آج کی مجلس تک کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم فجر کی قسم کھاتا ہے اور 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے. والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ لیال عشر، 10 راتیں. یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ مفسرین نے جب آل محمد سے پوچھا تو کہا یہ عشرہ محرم کی 10 راتیں ہیں.
یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عشر محرم کی وہ 10 راتیں ہیں کہ خود خالق حقیقی اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ عشر محرم حقیقت میں یہ تو ہم آج کل جان رہے ہیں کہ عشر محرم میں ہم عزا مناتے ہیں، مگر تقریباً میں نے تحقیق جو کی ہے اس کے اعتبار سے تقریباً 300 مذاہب ایسے ہیں جن میں 10 دن ان کے سالانہ کیلنڈر میں عزا کے ہیں، 10 days of mourning، 300 مذہب۔ اب کیونکہ ہمارے پاس یہ بڑے بڑے جو مذاہب ہیں ان کے پاپولر نام ہے، کرسچینٹی میں بھی 10 دن عزا کے ہیں اور یہودیوں میں بھی عزا کے دن ہیں۔ اس کے بعد 10 دن جو ہے ہندوؤں کے اندر بھی ہیں، ہندوستان پاکستان سے آپ لوگوں کا تعلق ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو حیرت اس بات کی ہوگی بہت سارے ادیان میں آپ کو لسٹ، یعنی بڑے بڑے ادیان کے اندر تو 10 دن مورننگ کے ہیں، 10 دن۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم عزا کرتے ہیں ویسے وہ عزا کیوں نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایام محرم میں کیوں عزا نہیں کرتے، وہ کوئی اور دن عزا کے ہوتے ہیں۔ تیسری بات آپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ہم حسین ابن علی پر ماتم کرتے ہیں، یہ شاید کسی اور پر ماتم کرتے ہوں گے، ان کی زبان میں نام کوئی اور ہے، تو یہ پھر آخر یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 دن ہر قوم کے اندر ہے وہ کس طریقے سے، کیا یہ اسی امام حسین کا عشر محرم منایا جا رہا تھا؟ یہ بات بھی یاد رہے کہ جتنی پچھلی امت، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سب اسلام سے پہلے کے ہیں۔ تو پھر اب آپ یہ بتائیے کہ امام حسین کی تب تک تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، تو شہادت کے 10 دن منائے جائیں ان امتوں میں، اگر یہ بھی مانا جائے کہ اگر چلیے 10 دن امام حسین کی عزا کے مناتے ہیں، تو پچھلی امتیں ولادت امام حسین سے پہلے کیا عزا منا سکتی تھی؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے کہ نہیں؟ تو آپ گھبرا تو نہیں جائیں گے، یہ میری تھوڑی سی یہ گفتگو کے انالیسس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ درود بھیجیں بابا سے بلند محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہر زبان میں ہر چیز کے ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں۔ عربی میں اور اسلام کے اندر ہم خدا کو اللہ کہتے ہیں، مگر انگلش میں تو اللہ نہیں کہتے نا، گاڈ ہی کہیں گے۔ تو کیا وہ گاڈ الگ ہو جائے گا اللہ سے؟ مقصد تو ایک ہی ہے نا، وہ صحیح بے فٹ ہو رہا ہو خدا کے وہ لفظ یا نہ فٹ ہو رہا ہو، مگر کرسچینٹی ہوگی، جوڈائزم ہوگی تو اس میں گاڈ ہی کہا جائے گا، انگلش زبان ہوگی تو اس میں گاڈ کہا جائے گا، اور اگر سنسکرت کی زبان ہوگی تو ایشور کہا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مگر ایشور کا مطلب، اچھا یہ ایک فرق ہے بھگوان میں اور ایشور میں، آپ لوگ جانتے ہیں، مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھگوان وسیلے ہوتے ہیں مگر ایشور خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ایشور جو یہ مانتے ہیں وحدہ لا شریک ہی مانتے ہیں، تو کیا وہ ایشور الگ ہو گیا وہ اللہ سے؟ تو نام بدلنے کی وجہ سے شخصیت بدلا نہیں کرتی، ذات بدلا نہیں کرتی، اسی ذات کے کئی نام ہوتے ہیں۔ مرد بھی کہتے ہیں، لڑکا بھی کہتے ہیں، عمر کے اعتبار سے، مگر وہی مرد ہے وہی لڑکا بھی ہے۔ اب عمر کے اعتبار سے کیونکہ صنف مرداں میں ہے تو مرد بھی ہوگا، اور جوان بھی ہوگا تو لڑکا بھی ہوگا، تو اس کے نام بدلنے سے۔ تو میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسین کا براہ راست نام نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عزا امام حسین کی نہیں ہو رہی۔ اور میں آپ کو تاریخی دلیل دوں، جب امام حسین کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا وہ روایت کہ جبریل آتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند عالم نے فاطمہ الزہرا کے، امیر المومنین کے دونوں فرزندوں کا نام
जनाब हारून के 2 फर्जंदों के नाम के मुतरादिफ बनाया है। बड़े का नाम शब्बर था, तो शब्बर इब्रानी जबान में था, इब्रानी हिब्रू जबान में, शब्बर इब्रानी जबान में, हिब्रू जबान में, उसका अरबी में तर्जुमा हसन होता है। और शब्बीर तर्जुमा होता है, ये इब्रानी जबान का लफ्ज है, हिब्रू जबान का लफ्ज है, और इसका जो है अरबी में तर्जुमा हुसैन होता है। तो कहा जैसे वो शब्बर और शब्बीर थे, ये हसन और हुसैन। तवज्जो कर रहे हैं मेरा अजीज। यानी अगर शब्बर कहा जाए तो पिछले जमाने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हसन मुराद है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मालूम ये हुआ कि जमाने के एतबार से लैंग्वेज के चेंज होने की वजह से नाम भी बदला करते हैं, जात। तवज्जो कर रहे हैं मेरा अजीज। यानी नाम वही रहा, इब्रानी में कहेंगे तो शब्बर कहेंगे, शब्बीर और शब्बर कहेंगे, और यहाँ पर हसन और हुसैन कहेंगे। तवज्जो कर रहे हैं। इसीलिए हमारे नौहों के अंदर भी हम कभी शब्बीर कह देते हैं, ठीक है ना। आप एक सलावत तो भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, सवाल ये है कि आखिर तो नाम में तो फर्क हो गया, मगर फिर ये माह मुहर्रम में क्यों अज़ा नहीं करते? अगर इसी शब्बीर पर मातम करते हैं, चलिए नाम अलग हो, मगर अगर इसी शब्बीर पर, मैं आपको यहाँ पर एक बात रोक के जरा सा एक और बात कह दूं। अमीर अल मोमिनीन का नाम तौरात में एलिया है, इंजील में एली है, और अरब में अली है। मुलाहिजा कर रहे हैं। अभी भी आप इंजील में देख रहे हैं, न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी इन्होंने सब निकाला, मगर जब क्राइस्ट को जब कोड़े पड़ रहे थे उम्मत की तरफ से, तो उसमें एक पुकार है क्राइस्ट की, जो कि लामा सबत्तानी, कि ए एली तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया। ये एली दरअसल यही अली है। हर नबी ने पुकारा है, किसी ने एली कहकर पुकारा, किसी ने एलिया कहकर पुकारा, जो उसकी जबान में अली का नाम था। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम खुतबों में भी पढ़ते हैं कि पैगंबर का नाम फिस समाए अहमदुन व फिल अर्ज़ि बि अबिल कासिम मोहम्मद, कि आसमान पे आपका नाम अहमद है, जमीन पे आपको मोहम्मद पुकारते हैं। आप सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो जबान के फर्क से भी नाम बदल जाता है, जमाने के एतबार से भी नाम बदल जाता है, आसमान और जमीन के अंदर भी फर्क में नाम बदल जाता है। खुलासा, माह मुहर्रम में ये लोग क्यों अज़ा नहीं करते, 10 दिन मनाते हैं अगर इसी शब्बीर पर? तो मैं इसकी भी दलील आपकी खिदमत में पेश कर दूं। देखिए, अभी हम जिस कैलेंडर पर चलते हैं, जिसको हम इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, ये इस्लामिक कैलेंडर क्या है? ये लूनर कैलेंडर है, चांद का कैलेंडर है। यानी मुहर्रम जैसे चांद नमूदार होता है, वैसे ही कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ, और जब नए महीने का नया चांद निकलता है तो फिर नया महीना शुरू हो गया। और एक हमारे पास इंग्लिश कैलेंडर भी तो है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे कहते हैं, इंग्लिश कैलेंडर, जनवरी से शुरू होता है, दिसंबर में खत्म हो जाता है। आप ये बताइए कि क्या हर साल आशूरा उसी इंग्लिश डेट पर आता है जिस इंग्लिश डेट पर पिछले साल आया था? नहीं, 10 दिन का फर्क आता है। क्यों? इससे कि लूनर कैलेंडर के साल के 360 डेज हैं, 355 डेज, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के 360 डेज हैं, 365। तो 10 दिन का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हर साल में आशूरा अब कभी विंटर में आता है तो कभी समर में आता है। वैसे ही माह रमजान भी लंबे रोजे होते हैं ना आजकल, यहाँ पर जो समर में आ गया है। पहले एक जमाना था, कुछ पुराने लोग यहाँ के बताते थे कि हम लोग 8-8 घंटे से बर्मिंघम की मैं बात करता हूँ, वहाँ के यहाँ का तो पता नहीं है, तो बर्मिंघम में 8-8 घंटे के रोजे होते थे। यानी वो सुबह नाश्ता करते थे और शाम में चाय पीते थे तो इफ्तार हो जाता था।
تو اور اب جو ہے وہ رات ہی کو افطار کرنا پڑتا ہے، دیر رات کو، اور دیر رات ہی کو ابتدا کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیلنڈر کے الگ کیلنڈر چلتے. اچھا، اس آج کی ڈیٹ میں چائنیز کیلنڈر بھی بڑا پاپولر ہو گیا ہے. پتہ نہیں منکی کا سال ہوتا ہے، نہ معلوم گدھے کا سال ہوتا ہے، کون سے حیوانوں کے سال، انسانوں کے سال تو رہی نہیں ہے، اب حیوانوں ہی کے سال ہو گئے. تو چائنیز کیلنڈر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر وہ چائنیز کیلنڈر انگلش کیلنڈر کیونکہ بڑا پاپولر ہے، لہٰذا وہ اپنے چائنیز کیلنڈر کو انگلش کیلنڈر سے میچ کریں گے. اب مثلا ایران کے اندر سولر کیلنڈر جو چل رہا ہے، جو نوروز سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ نوروز سے جو شروع ہوتا ہے وہ کیلنڈر الگ. تو اس وقت کئی کیلنڈر چل رہے ہیں، ہر ایک کے دن الگ. اچھا، آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، یہودیوں کا بھی الگ کیلنڈر ہے جو 360 ڈیز کا کیلنڈر ہے. توجہ میرے عزیز دوستو، یعنی دنوں میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. ایران کا کیلنڈر جو ہے جو چلا آ رہا ہے وہ 365 ڈیز کا ہے، گریگورین 365 ڈیز ہے، اسلامک 355 ڈیز کا ہے، چائنیز بھی 365 ڈیز کا ہے، اور یہودیوں کا 360 ڈیز کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو صرف چند گنوائے تو کئی کیلنڈر میں کئی دنوں کا فرق پڑ جاتا ہے. ملاحظہ کر رہے ہیں میرا عزیز دوستو. اچھا، اب مگر ایک چیز میں فرق نہیں پڑتا، ان عدت الشہور عند اللہ 12، اللہ نے ہر سال میں 12 ہی مہینے رکھے ہیں، جیسے 12 امام رکھے ہیں. نہ 12 امام بدلیں گے ہدایت کے لیے، نہ 12 مہینے بدلیں گے سال کے لیے. تو یہ 12 کا نمبر نہیں چینج ہوتا. خیر، نعرے حیدری، یا علی، نعرے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو 12 یہ مہینے نہیں بدلتے، اور اللہ نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، دنوں کا تذکرہ، نمبر آف ڈیز کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا سال کا. 12 مہینے عدت الشہور کا تذکرہ کیا خدا سے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر ڈیٹ کو، مثلا آج اسلامک تاریخ اگر فلان ہے تو گریگورین کیلنڈر فلان ہوگی، آئندہ سال وہ گریگورین کیلنڈر کا وہی ڈیٹ اسلامک کیلنڈر کا نہیں ہوگا. تو اب اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو عاشورہ کب ہوا ہے؟ اسلامک یعنی انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے وہ الگ ڈیٹ ہے، مگر آج جو عاشورہ آ رہا ہے وہ انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے الگ ڈیٹ پر آ رہا ہے. اب جو لوگ انگلش کیلنڈر ہی کو فالو کرتے آئے وہ تو عاشورہ اسلامک کیلنڈر پر تھوڑی منائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ I hope یہ کلیئر ہے انشاءاللہ یہ بات. تو الگ الگ کیلنڈر کی وجہ سے ان کے ڈیٹس الگ پڑتے ہیں. اچھا، پھر یہ ویسے ماتم نہیں کرتے جیسے ہم ماتم کرتے ہیں. یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، یہ بھی سیاہ کپڑے پہنتے ہیں. یہ بھی مارننگ میں کیا کرتے ہیں، یہ کھانا بند کر دیتے ہیں، ہم جیسے فاقہ رکھتے ہیں نا عاشور کے دن. اور آپ کو حیرت اس بات کی ہوگی، یہودیوں کے جو 10 دن مارننگ کے ہوتے ہیں اس میں جو آخری دن ہوتا ہے، اب میں وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں، صرف آپ انٹرنیٹ پر بھی چیک کر لیں اور ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. شاید انٹرنیٹ میں آ گیا ہوگا، مگر آپ جو ہے ان کی کتابیں پڑھ کے چیک کر لیں تو یہ آخری دن فاقہ رکھتے ہیں. فاقہ مارننگ کا جو آخری دن ہے وہ سب سے بڑا دن ہے، اس میں سب سے زیادہ عزا مناتے ہیں، اور اس دن فاقہ بھی رکھتے ہیں آدھے دن کا، جیسے آپ اور ہم رکھتے ہیں. بات کیا ہے؟ یہ اتنی سملیرٹیز کیسے ہو گئی؟ یہ ایک کوئنسیڈنس ہو گیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے، اتنے 300 مذاہب میں تو چند مذاہب کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. ابھی آپ چائنا چلے جائیے، ابھی تو چائنا تو کھل گیا ہے نا. گوانزو کے اندر ہر سال ایک پروسیشن نکلتا ہے. گوانزو جہاں پر یہ سب ٹریڈ کے لیے جاتے ہیں. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ جی، کوئی خشک تو تھوڑی گفتگو ہے، مگر کیا کیا آپ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. گوانزو کے اندر سالانہ ان کی ایک تقریب ہوتی ہے.
یہ ایک پلائی ووڈ کا بڑا سا کچھ بناتے ہیں اور اوپر اس پلائی ووڈ کا جو یعنی گھر جیسا بناتے ہیں، اس میں جو ٹاپ سٹوری ہوتی ہے، اس ٹاپ سٹوری کے اندر اس دن 72 لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، 72 لوگوں کو، اونلی 72، اور اس میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، کڑیل جوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایک ششماہا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب کو کہا جاتا ہے آپ نہا دھو کر پاک ہو کر ان کے اعتبار سے سفید لباس پہن کے آؤ۔ آپ ذرا سا چیک کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر جب وہ 72 لوگوں کو اس تابوت، یہ مقدس 72 لوگ جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اس تابوت میں جگہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ دھکا دیتے ہیں، وہ رولرز کے ذریعے سے اس کا پروسیشن نکالتے ہیں۔ عورتیں گھر سے پانی لے کر اس تابوت کے قدموں میں نثار کرتی ہیں۔ کیا ہے؟ آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کیا کر رہے ہیں؟ جب پروسیشن ختم ہوتا ہے تو یہ 72 جنازے کے ڈیمو نکالتے ہیں، شبیہ، جسے ہم شبیہ کہتے ہیں، وہ ڈیمو کہتے ہیں، ڈمی، اور وہ شبیہ اٹھا کر، اچھا ان کا طریقہ اور ہے، وہ ناچ کر تالیاں بجا کر ہچن 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 کہتے ہیں۔ یہ ہچن ہے کیا؟ اچھا یہ 72 کیوں؟ یہ ششماہا کیوں؟ یہ سفید کپڑے کیوں؟ یہ کہاں سے آیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ اب بھی رائج ہے، ابھی آپ جا کے دیکھ لیجیے، ہر سال وہ کرتے۔ یہ پانی کیوں نثار ہو رہا ہے؟ یہ پیاسوں کی یاد نہیں ہے تو کیا ہے بھئی؟ یہ پرانے ادیان کے اندر آ گیا کہاں سے حسین؟ ولادت سے پہلے کہاں تھے حسین جو یہ سارے ادیان مان رہے ہیں، جن کی قرآن مجید میں خداوند عالم خالق ہو کر قسم کھا رہا ہے، جو سچائی کو پیدا کرنے والا ہے وہی قسم کھا رہا ہے، والفجر واللیال العشر، یہ 10 راتوں کی قسم۔ آپ صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اگر یہ سارے مذاہب کے اندر ہے تو پھر یہ آیا کہاں سے؟ ان کا حسین کے ساتھ ریلیشن پیدا ہوا کہاں سے؟ جب امام حسین کی ولادت کا تو تذکرہ نہیں تھا۔ ہم تو سنتے آئے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ جب اسلام و کرسچینٹی کی بات ہوتی ہے تو بہت پاپولر ہے کہ رسول اللہ کا نام مینشن ہے بائبل کے اندر، ٹھیک ہے نا، بائبل کے اندر اس کا تذکرہ ہے، ہندو مذہب میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ یہ تو رسول اللہ تک تو ہم جانتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر نبی نے پنجتن کو انٹروڈیوس کیا ہے اپنی امت میں، اور ہر نبی نے امام حسین کے مصائب پڑھے ہیں۔ دلیل دوں، پہلا ذاکر حسین ابن علی کا خود خدا ہے، پہلا خطیب، پہلا مصائب پڑھنے والا امام حسین کا خود خدا ہے۔ کب، کیسے، کس وقت؟ جب آدم کو پیدا کیا تھا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم کو سب اسماء کی تعلیم دے دی۔ جب سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہم محمد، وہ کون سے نام تھے جو کہ اللہ نے آدم کو تعلیم دیے تھے؟ ہم محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ 5 نام تھے۔ تو جناب آدم نے پوچھا پروردگارہ جب یہ پہلے 4 نام پڑھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، یہ 5ویں نام پر میرا دل غمگین کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ نے کہا اے میرے بندے، ارے یہ تیری نسل میں حسین ہوگا، یہ آخری نبی کا نواسا ہوگا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا جائے گا۔
تو پہلا ذاکر خدا، پہلا عزادار جناب آدم۔ نبی نوح نے بھی جب ان کی کشتی طوفان میں آئی تھی تو نبی نوح نے بھی پنجتن کے نام کا لیبل لگایا، اللہ نے یاد دلایا جبریل کے ذریعے سے، تو کشتی پار ہوئی۔ تو اس وقت نبی نوح نے بھی پوچھا پروردگارہ کیا ہے یہ 5واں نام، تو اللہ نے مصائب پڑھ دیے، اور اب جبریل کے ذریعے سے۔ اس طریقے سے نبی موسیٰ، نبی عیسیٰ، آپ کو میں ڈیٹیل سے ہسٹوریکلی پروو کر دے سکتا ہوں کہ ہر نبی نے ایسے مجلس برپا کی تھی۔ وہ خود منبر پر بیٹھا کرتے تھے، حسین کے مصائب پڑھتے تھے اور امت روتی تھی۔ یہ صرف نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ آج آپ مجلسیں جو کرتے ہیں یہ سنت انبیاء ہے۔ توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک اور رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ جناب زینب نے مجلس ایجاد کی ہے، غلط۔ جناب زینب نے مجلس ایجاد نہیں کی ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ایک لو ہے شریعت کا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جو رسول اللہ نے کے زمانے میں حلال تھا وہ قیامت تک حلال، جو اس وقت حرام تھا وہ قیامت تک حرام۔ جو بھی ایڈیشن ہوگا، سبٹریکشن ہوگا، مینیپولیشن ہوگا، وہ سب بدعت کہا جائے گا۔ اسی لیے یہ تراویح بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ توجہ کر رہے ہیں۔ بعد میں ماہ رمضان میں ہر شب میں یا تو 2 رکعت ہیں یا 4 رکعت ہیں یا 8 رکعت ہیں یا 10 رکعت ہیں الگ الگ، مگر ہر روز الگ الگ۔ یہ سٹینڈرڈائز، یہ اس آدمی نے سٹینڈرڈائز کر دیا۔ سٹینڈرڈائز کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ بدعت ہو گئی۔ توجہ کر رہے ہیں۔ جو نبی کے زمانے میں نہ تھا، بعد میں ایجاد ہو تو اسے بدعت کہیں گے۔ حیا علی خیر العمل اذان کا پاٹ تھا نبی کے زمانے میں بھی۔ اشہد ان علی ولی اللہ غدیر میں رسول اللہ کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ توجہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اذان میں ہم پڑھتے ہیں اور بدعت نہیں۔ نعرہ حیدری، بدعت وہ ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں۔ اب اگر ازائے ابا عبداللہ الحسین بعد کی چیز ہو، توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہاں تک آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ سنت پروردگار ہے ازائے ابا عبداللہ الحسین، کیونکہ پہلا ذاکر خود خدا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں۔ اور انبیاء نے اپنی امتوں کو سنایا، تو انبیاء بھی ذاکر، اور عزادار کون ہیں؟ انبیاء کی امتیں۔ خود نبی ذاکر ہیں، ہے نا۔ امام حسین کی ولادت کے وقت گریہ نہیں کیا تھا؟ تب بنت رسول نے پوچھا تھا کیا میرے بیٹے میں کچھ پرابلم ہے؟ تو نبی نے رو کر کہا نہیں۔ ابھی ابھی جب حسین کو اٹھا رہا تھا تو جبریل نے آ کر کہا کہ میرا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا جائے گا۔ یہ سنت پیغمبر ہے، سنت امیر المومنین بھی ہے۔ امیر المومنین منبر کوفہ پر خطبہ دے رہے ہیں، نہیں منبر کوفہ تو بہت دور کی بات ہے، اس سے پہلے ایک مقام پر امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں، اور امام حسین کو پیاس لگتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے عباس مشکیزے کو بھر کر امام حسین کے لیے سر پلا کر پیش کرتے ہیں۔ امیر المومنین روتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آج عباس اپنے آقا کو پانی پلا دے، کل کربلا میں عباس حسین کو پانی کہاں پلا سکے گا؟ یہ سنت فاطمہ الزہرا بھی ہے کہ بنت رسول نے کہا کہ بابا میرے حسین پر کون روئے گا؟ تو بی بی سے رسول اللہ نے کہا بیٹا ایک امت کو خدا پیدا کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر گریہ کریں گے، جس کے بچے حسین پر روئیں گے، جس کی عورتیں حسین پر گریہ کریں گی۔ اتنا سننا تھا۔ بنت رسول نے صرف ایک سوال کیا
کہا کہ بابا میں ان کی شفاعت کروں گی، میں جنت میں اس وقت تک نہ جاؤں گی جب تک کہ ان کو چن چن کر ان کی بخشش نہ کروں۔ امام حسن نے بھی گریہ کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ عزائے ابا عبداللہ الحسین ولادت سے پہلے جب رونے والوں کو حق تھا تو ہم تو شہادت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ ارے وہ کربلا پہ مصائب نہیں گزرے تھے جب نبی رو رہے تھے، حسین کے گھر نہیں لٹا تھا کربلا میں جب نبی رو رہے تھے۔ ارے ہم اس وقت رو رہے ہیں جب کہ کربلا میں پورا گھر لٹ گیا، حسین کا خاندان بڑا اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ پورے یو کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تقریباً آج جو ہے دوسری شب ہے ماہ محرم کی، اور دوسری شب منائی جا رہی ہے ماہ محرم کی، لہذا دوسری شب محرم کی دوسرا دن جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام والد کربلا ہوئے۔ یہ ایک بہت یعنی میں یوں کہوں موت کے دروازے تک حسین پہنچ گئے۔ یعنی اب تک حسین ابن علی راستے میں تھے، مگر آج بلکہ کل صبح تک حسین ابن علی کربلا پہنچ جائیں گے۔ اور راستہ عجیب ہے، امام حسین چلے ہیں اور راستے میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، بیویوں کے دل ٹوٹ گئے تھے، بیویوں کے دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اور آگے جب تھوڑا سا چلے ہیں تو دیکھا دور سے ایک لشکر نظر آ رہا ہے۔ جب وہ لشکر نزدیک ہوا تو دیکھا وہ ہر کا لشکر ہے۔ تو ہر کی لشکر اتنا پیاسا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی دلوایا، کہا اکبر پانی پلاؤ، عباس سقایت کرو، اے قاسم ان دشمنوں کو پانی پلاؤ۔ خود حسین ابن علی نہ صرف انسانوں کو بلکہ ان حیوانوں کو بھی پانی پلا رہے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا آقا آپ دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے، مگر آپ انہیں پانی پلا رہے ہیں جو کل آپ کے اصغر کو پانی نہیں دیں گے۔ حسین ابن علی کہیں گے کہ میرے دشمن ہو تو کیا ہوا، پانی پر سب کا حق ہے۔ چنانچہ امام حسین خود بنفس نفیس پانی پلا رہے تھے۔ جب سب کو پانی پلا چکے تو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اب رخ اپنا بدل دیں، تو اس وقت ہر نے جو دشمنوں کا کمانڈر ان چیف تھا اس وقت، اس نے ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی مہار پر ہاتھ رکھا۔ مہار پر ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ تھا گویا گاڑی کی بریک پر اس نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں روئی۔ اتنا سننا تھا تو وہ عرب کا پہلوان تھا، اور کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، اور کمانڈر بن کر آیا تھا، 1000 فوجوں کا کمانڈر تھا۔ حسین ابن علی کے پاس 72 صرف تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا، اور نے ایک مرتبہ سر جھکا کر کہا آقا اگر کوئی اور ہوتا میں کچھ کہہ دیتا، مگر میں کیا کہوں، آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ کہا کہ اے حر میرے راستے کو نہ روکو۔ کہا آقا میں آپ کا راستہ نہیں، آپ کو میں کہیں نہیں جانے دے سکتا، یا تو آپ کوفہ چلے۔ امام نے کہا نہیں میں کوفہ نہیں جا سکتا، تم لوگوں نے میرے بھائی مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ امام حسین نے کہا مگر لق و دق صحرا میں نہیں رکوں گا، ایسی جگہ پہ چلو جہاں پر تھوڑی پانی کی سبیل ہو، جیسے تم پیاسے ہو گئے تھے میرے بھی بچے پیاسے نہ ہو جائے، میرے بھی بچے پیاس کی وجہ سے مر نہ جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ امام حسین کا گھوڑا رک گیا۔ یہ کیا عظیم جگہ تھی جہاں پر پانی بھی نزدیک نظر آ رہا تھا، مگر حسین ابن علی کا جب رہوار رکا، امام حسین نے رہوار بدلا،
7 रहवार इमाम हुसैन ने बदले, मगर कोई रहवार आगे बढ़ने के लिए तैयार न हुआ। इमाम हुसैन जमीन पर उतरे, मिट्टी उठाई, मिट्टी उठाकर सूंघा, फिर इसके बाद कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यहाँ पर कोई रहने वाले हैं जो इस जमीन के मालिक हैं, जरा इन्हें बुलाया जाए। बनी असद को बुलाया गया। बनी असद से कहा बनी असद वालों बताओ कि ये जमीन का नाम क्या है। तो कहा, किसी ने कहा इसे शत्ते फुरात कहते हैं, किसी ने कहा इसे गाजरिया कहते हैं। तो फिर नाम पूछते गए इमाम हुसैन, इस जमीन का क्या नाम है, इस जमीन का क्या नाम है। तो लोगों अलग अलग बताते रहे, यहाँ तक कि आखिर में किसी ने कहा इस जमीन को करबला कहते हैं। इतना सुनना था, इमाम हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस जमीन पर पहुंच गए जहाँ पर हमारी कब्रें बनेंगी, उस जमीन पर पहुंच गए जहाँ पर हमारे खेमे जलेंगे, उस जमीन पर पहुंच गए जहाँ पर हमारा घर बार लुट जाएगा। इतना सुनना था, ज़ैनब औलिया मकाम की कानों तक आवाज पहुंच गई। भाई को बुलाया, भैया आओ, क्या बात है, यहाँ पर मैं जब से आई हूँ मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, भैया चलो इस जगह से चले चले। भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बहना अब कयामत तक भाई यहाँ से हिल नहीं सकता, हमने वादा किया था, उस वादे की जगह पर पहुंच गए बहना। कहा कि ये कौन सी जमीन है, कहा कि करबला की जमीन है। फिर जनाब ज़ैनब ने कहा भैया अरे किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है। तड़प के इमाम हुसैन ने कहा बहना क्या आपने इस आवाज को न पहचाना? अरे ये माँ दुखियारी माँ जन्नतुल बकी को छोड़ कर आई है अपने घर बार के लुटने पर। फातिमातुज़ ज़हरा मातम अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन। हुसैन या हुसैन।